ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ ناظرین، ان آیات میں واضح طور پر قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے، جس نے اللہ کے بھیجے گئے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے، جس کے باعث قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کے مطابق ان پر مٹی کے دہکتے پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، جبکہ بائبل کے مطابق اس میں گندک کی آمیزش بھی تھی۔ امریکی محقق رون وائٹ نے اس علاقے کی مٹی کے بارے میں جو تحقیقات کی ہیں، ان کے مطابق اس علاقے میں گندک کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس علاقے میں عام زمین کے اوپر ایک اور زمینی تہ پائی جاتی ہے جو تحقیقات کے مطابق عذاب والی مٹی اور پتھروں کی تہ ہے۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قوم لوط سے شروع ہونے والا عمل اور مغرب میں عام ہونے والی یہ بیماری اسلامی ممالک میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی سربراہی بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں، جن کے ذریعے موجودہ دور کے مسلمانوں کو قوم لوط بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم آئے روز اس گڑھے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پچھلے دنوں IBA کراچی میں زیر تعلیم بعض ہم جنس پرست طلبہ کی جانب سے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کی ایک مخصوص تعداد نے شرکت کی اور کئی طلبہ رقص کی اس محفل میں نیم برہنہ لباس پہن کر شریک ہوئے، جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ سب کچھ جامعہ کراچی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے مرکزی کیمپس میں ہوا، جس کے بعد IBA کمیونٹی میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ یہاں سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لڑکے اور لڑکیاں نیم برہنہ انداز میں ڈانس کر رہے ہیں اور لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے رنگریلیاں منا رہی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سال پہلے کراچی جیسے تجارتی اور پر رونق شہر میں ہم جنس پرست نوجوانوں نے پریڈ کا اہتمام بھی کیا تھا۔ ہم جنس پرستوں کے پرچم کی نسبت سے 7 رنگوں والی ٹی شرٹ پہنے یہ نوجوان ایک دن شام کے وقت ایک پر ہجوم شاہراہ پر نمودار ہوئے، جن کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی رنگ دیا جائے۔ جو لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کے کردار سے بخوبی واقف تھے، وہ لوگ ہم جنس پرستوں کو دیکھ کر وکٹری کا نشان بنا رہے تھے، جبکہ پریڈ میں شامل نوجوانوں نے BBC جیسے بین الاقوامی نشریاتی اداروں سے بات چیت بھی کی، مگر ان نوجوانوں کا چہرہ ویڈیو میں چھپایا گیا تھا، جو کہ ان کے نزدیک ایک قسم کے ڈر اور گھٹن زدہ سماجی حالات کی عکاسی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے سال اگست میں کراچی کے پوش علاقے کے ایک گھر پر ہم جنس پرستوں کی خفیہ تنظیم کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا، جو یقیناً ہمارے اداروں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اس جھنڈے کے بارے میں پہل تو اہل علاقہ نے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ تمام لوگ یوم آزادی کے باعث ہر گھر پر قومی پرچم لہرا رہے تھے۔ تاہم اس انوکھے رنگ کی وجہ سے جب توجہ اس جانب مبذول ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ہم جنس پرستوں کی تنظیم کا عالمی جھنڈا ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کے سامنے آنے پر اہل علاقہ نے غم و غصے کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر وہاں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے بعد اس جھنڈے کو وہاں سے اتروا لیا گیا اور لگانے والوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق ہم جنس پرستی جیسی غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر میں کئی عوامی مقامات اور پوش علاقوں میں جگہ مختص ہے، جہاں رات گئے ان مقامات پر غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر بھر سے ہم جنس پرست جمع ہوتے ہیں، جبکہ پوش علاقوں میں تو باقاعدہ ہم جنس پرستوں کی پارٹیز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست افراد عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہجڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور روایتی طریقہ کار کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور جب لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو تنظیم کے ممبران غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شوقین افراد کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پکا ہونے کے بعد انہیں مستقل ممبر بنا لیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے مقامی انتظامیہ ان کی سرپرستی کرتی ہے، جبکہ حیران کن طور پر شہر قائد میں ان کی تنظیم کے ممبران ہزاروں میں پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنظیم کے باقاعدہ ممبر اپنی فحش ویڈیو بین الاقوامی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور بعد ازاں یورپ کی ریاستوں میں پناہ کے لیے
ہم جنس پرست ہونے کی درخواستیں جمع کرائی جاتی ہیں۔ پناہ کی ان درخواستوں میں یورپی ریاستوں کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں کئی سالوں سے ہم جنس پرست تنظیم LGBT کے ممبر ہیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس تنظیم میں شمولیت کے تمام دستاویزی اور فیش ویڈیو ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ انہیں یورپی ریاستوں میں رہنے کا حق دیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لا کر مختلف اسلامی ممالک اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو ہم جنس پرست بنا کر قوم لوط کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات صرف ان پارٹیوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں موجود ان کی خفیہ تنظیم قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی سر پیر مار رہی ہے، اور اسی خاطر انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کروا لیا ہے جو یہاں اس غلیظ دھندے کو فروغ دینے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق نادرا کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے، مگر واضح رہے کہ یہ بل بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست اٹھا رہے ہیں۔ اور اس قانون کے مطابق اب کوئی بھی مرد نادرا میں جا کر یہ کہے کہ میرے اندر عورتوں والے احساسات جنم لے رہے ہیں، لہٰذا شناختی کارڈ میں جنس کے خانے میں مجھے عورت لکھا جائے، اور بالکل اسی طرح اگر کوئی بھی بچوں والی ماں یہ دعویٰ کرے کہ اب میرے اندر مردوں والے احساسات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا جنس کے خانے میں مجھے مرد لکھا جائے، تو اس قانون کے تحت نادرا بنا کسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کے یا بنا کسی چیک اپ کرائے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرد کو کیونکہ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا اسے قانونی طور پر مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کر لے۔ اسی طرح جس عورت کو شناختی کارڈ میں مرد قرار دیا گیا ہے وہ قانونی طور پر کسی بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے، یعنی اس طرح اب مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورت سے ہو سکے گی اور قانونی طور پر انہیں تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں جنسی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں جتنا کلمہ طیبہ کے نام پر اسلام کے قلعے پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ بھارت میں اگر کوئی جنس تبدیلی کی درخواست دیتا ہے تو اس کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے باقاعدہ طبی ماہرین کا ایک بورڈ بنتا ہے جو مکمل میڈیکل چیک اپ اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دعوے دار کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ بےہودہ قانون ہم جنس پرستی کی لغت میں مبتلا گیز اور لیسبینز کے ریاست میں موجود سرپرستوں کی کاوشوں کا نتیجہ اور روشن خیالی کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس قانون کو ملک کے نامور دانشور محقق اور معروف سکالر اوریا مقبول جان نے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، جس کی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ دوستو، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس حساس معاملے کا نوٹس لے اور ایسے اقدامات کرے جن کی بدولت ہمارے پیارے پاکستان سے اس کبھی فعل کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ دوستوں کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔